اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، انسانیت کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور اپنے امتیوں کے ساتھ امتیوں کے تعلق سے ان کو کتنا غم تھا، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میرے ماں باپ، میرے بال بچے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے، جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جان چھوڑ کر دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، سیرت طیبہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے طور پر اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دنیا میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری سیاستوں میں، ہماری معاشرت میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیز کی معرفت اور علم حاصل کرنا ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی جانکاری لینا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو یقین مانے اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے عام الفیل، اس سال کو فیل کا عام یعنی ہاتھیوں کا سن کہا جاتا تھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی تاریخ وغیرہ تو مقرر نہیں تھی، وہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے سالوں کا پتہ لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن کا کرسچنوں کا بادشاہ ابرہہ وہ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا، اور اس کا جو حشر ہوا، اس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ عز و جل نے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سازش کو ناکام بنایا اور اسے ہلاک و برباد کیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تازہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، مکے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور ایک بات یہاں سمجھنے کی اور ہے کہ جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لیکن جو کعبے کے لوگ تھے، جو مکے کے لوگ تھے، وہ تھے تو مشرک، تھے تو وہ کفار، لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم و دائم ہیں۔ لیکن کعبہ کو ڈھانے کے لیے اہل کتاب بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دونوں طرف شر ہے، لیکن ان مشرکین کی مدد کرتے ہوئے ان کرسچنوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، اور چڑیوں کے ذریعے سے ان مشرکوں کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھلے وہ اہل کتاب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھے معجزاتی طور پر ان کی مدد کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد اس لیے کی، اللہ کی مشیت یہ تھی تاکہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ اور قریش اور مکہ کی بزرگی یہ دنیا کے سامنے مسلم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں۔ اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم نے خود اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ آج تم اس کی تذلیل کے لیے آئے ہو، اس کی توہین کے لیے آئے ہو، تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اس گھر کا احترام کرو۔ اور ایک طرح سے یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ قریب وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر جس کے تذکرے موجود ہیں، جس نبی کے اوصاف موجود ہیں، اور جس نبی کی پیشین گوئی تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی کر کے گئے ہیں، ان قریب وہ نبی پیدا ہونے والا ہے۔ وہی عام الفیل کہلاتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا؟ آپ کا حسب و نسب، آپ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے، قوم اشرف قوم
تھی آپ کی, سب سے شریف قوم کے اندر آپ پیدا ہوئے, آپ کا قبیلہ اشرف تھا, آپ کا خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن یاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک باپ دادا پردادا لکڑ دادا اوپر کا جتنا بھی عدنان تک ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا لکڑ دادا اور پورے اوپر تک, یہاں تک اہل سیر متفق ہیں کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک دم واضح ہے, متحقق ہے اور صاف ہے. اس کے بعد روایات مختلف ہیں, بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ عدنان کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, جنہیں ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے. صحابہ تابعین اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے, اس تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر واقعات اس کے اندر ضعیف ہیں اور صحیح نہیں ہیں. لیکن بہرحال واقعات بیان کیے گئے ہیں, روایات کے اندر موجود ہیں تو وہ ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, اس سلسلے میں آپ کی پیدائش ہوئی. اب اس سلسلے میں بہت زیادہ موضوع روایتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں, بلکہ نبوت کی 40 کے بعد جو 23 سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. لیکن اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے, یعنی آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں مختون نہیں پیدا ہوئے تھے, بلکہ آپ کا ختنہ عبد المطلب نے کروایا تھا 7ویں دن. المہم اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں. اللہ کے رسول بہت سارے بچے بھی آج بھی ختنہ کیے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں, ایسی کوئی وہ بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی تھیں؟ ایک تو حقیقی ماں جو آمینہ بنت وہب تھی, اور دوسری رضائی مائیں یعنی وہ مائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اس میں سویبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی. چند دن دودھ پلایا تھا, اور اس دودھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک عبداللہ ابن عبد الاشد المخزومی, مسروح ابن سویبیہ اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شریک تھے. گویا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو تھے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے. جو فتح مکہ اور اس کے بعد اور اسی میں اور اب اس کے بعد سویبیہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں سعدیہ کہا جاتا ہے, انہوں نے دودھ پلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شریک عبداللہ ابن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے, یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. غرض اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماؤں کا تذکرہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والوں میں بہت ساری عورتوں کا نام آتا ہے, جس میں آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بھی تھیں, سویبیہ بھی تھیں, حلیمہ بھی تھیں, اور شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے, جو حوازن جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بھی میں کروں گا. وہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کے اندر کھلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, پیدائش سے پہلے ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ننیحال مدینہ منورہ تھا. نبی علیہ السلام کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ آپ کا ننیحال تھا. والد کا سایہ سر سے پیدا ہوتے ہی اٹھ چکا تھا, اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ السلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئے. گویا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا, اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی مامتا سے محروم ہو گئے. والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی, جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا.
12 साल की उम्र में। और जाहिर है कि माँ के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपने गोदों में खिलाया, और दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कद्र और बड़ी इज्जत किया करते थे, जबकि उनके चचा भी, उनके हम उम्र भी बाज थे। रिवायतों के अंदर आता है कि मक्के से टेक लगाकर उनका बाकायदे एक मजलिस उनकी बैठती थी अब्दुल मुत्तलिब की, जहां उस मजलिस पर उनके जो बेटे थे